اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جو پچھلی میں نے سیریز کی فارما انڈسٹری، اکانومی، پروفیشنلز ان ڈسٹریس، جو 6 ٹاکس تھیں پچھلی، مختلف جو سلوشنز میں نے آفر کیے تھے، ان پہ کچھ سوال بھی ہیں، ان پہ زیادہ کنسرن کچھ یہ بھی ہے کہ مزید اسپیسیفک اگر کچھ بات ہو سکتی ہے تو وہ کر لیا جائے، یا اگر سلوشنز کو مزید اسپیسیفک کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کی کوئی بات کر لی جائے۔ تو لیٹس ڈو دیٹ۔ ایکچولی کچھ ہم مزید گفتگو کرتے ہیں اسی بات کو آگے چلاتے ہوئے، چونکہ حالات تو وہی ہیں اور حالات ابھی اینی ٹائم سون بہتر بھی نہیں ہو رہے، بلکہ ابھی تو میرے اندازے کے مطابق تو ابھی پورا امپیکٹ جو یہ سارا جو ابھی فلڈ کا سارا سلسلہ ہے، اس کا جو بھی بڑا نقصان ہوا ہے، ابھی اس کا پورا امپیکٹ نہیں آیا۔ یہ امپیکٹ ابھی آئے گا، اور گریجولی چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، خاص طور پہ فوڈ کموڈیٹیز کی بڑھ چکی ہیں، میڈیسنس کی بھی بڑھ جائیں گی، آبویسلی کچھ شارٹیجز ہوں گی، کچھ آرٹیفیشل ہوں گی، کوئی ریئل ہوں گی، اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا۔ دی پرچیزنگ پاور پیرٹی ول گو ڈاؤن فردر، مور پیپل ول گو بلو پاورٹی لائن ایکچولی۔ تو یہ مسائل تو ابھی ہوں گے ایکچولی۔ تو جو اس وقت کی سچویشن ہے بنیادی طور پہ وہ انسرٹنٹی کی سچویشن ہے اس وقت، یعنی یا تو آپ کلیئر ہو جائیں نا کہ جی آپ اس فلاں ڈچ میں گرنے والے ہیں، تو دین یو ہیو اے ڈفرینٹ اسٹریٹجی، یا آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں گریں گے تو یو ہیو اے ڈفرینٹ اسٹریٹجی۔ لیکن جو ابھی کی سچویشن ہے، دس از مور انسرٹن، بے یقینی کی صورتحال جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا، کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا۔ یعنی آپ میرا خیال میں جتنے مرضی کوشش کر لیجئے، آپ اسے بہت ایکوریٹلی پریڈکٹ نہیں کر پائیں گے۔ گیس ایسٹیمیشنز تو بہرحال چلتی رہتی ہے، ایسٹیمیشنز کرنی بھی چاہیے، بہت حد تک وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال یہ سچویشن بائی اینڈ لارج انسرٹنٹی کی سچویشن ہے۔ اب انسرٹنٹی کی سچویشن جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پہ ظاہر ہے کچھ کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ برسوں پہلے I met somebody, he was a Britisher، UAE میں میری ملاقات ہوئی ان سے، کسی ایک پروجیکٹ کے سلسلے میں اپنی کمپنی کی طرف سے گیا ہوا تھا، اور the guy had been working in Saudi Arabia for a few years، کسی ایک گروپ کے ساتھ تھے جن کی CEO کوئی خاتون تھیں، شیخہ تھیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اپنی اینول چھٹی پہ میں گیا UK 1 مہینے کے لیے، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد گلف وار شروع ہوگی، جو 1990 کی گلف وار تھی، جس میں عراق نے کویت پہ قبضہ کیا، اور اس کے جواب میں پھر US نے اپنی فورسز عراق میں بھیجیں اور الائز شامل ہوئے، اور کویت کو انہوں نے خالی کروایا، اور پھر ایک پورا قصہ چلا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے وہاں سے ان کو فون کیا جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، اور میں نے ان سے کہا کہ جی میں واپس آنا چاہتا ہوں اپنی چھٹی ختم کر کے، اور مجھے 500 ملین ریال چاہیے۔ تو شی آسکڈ obviously کہ what will you do with so much money in this time actually۔ تو کہنے لگے، میں نے انہیں کہا، اور یہ فکرہ میں وربیٹم بتا رہا ہوں انہی صاحب کی زبانی، کہ wherever there is war there is money to make۔ and she said okay، آپ آ جائیں، واپس کر لیں جو آپ نے کرنا ہے۔ and he came back and he took that money، and because immediately the situation was uncertain کہ کیا ہوگا، کتنی لمبی جنگ چلے گی، کہاں تک ایکسٹینڈ ہوگی، کیا ہو جائے گا۔ There were many ships on the seas جو مختلف اپنی جو گڈس لے کے کھڑے تھے، اور they were just standing there نا، waiting کہ اب کدھر جائیں، کیا کریں۔ So he bought دی ریلیونٹ کموڈیٹیز جو بھی ان سے ریلیٹڈ تھیں، جس میں وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے ان کی کمپنی، وہ انہوں نے خرید لیں، اور ظاہر ہے کوڑیوں کے مول خرید لیں انہوں نے اس وقت، بیکاز ایوری بڈی وانٹیڈ ٹو جسٹ ڈمپ گیٹ اوے، گیٹ ریڈ آف واٹ ایور گڈس دے ہیڈ ایکچولی، اینڈ دے میڈ اے لاٹ آف منی آؤٹ آف دیٹ۔ سو ویر ایور دیر از chaos، ویر ایور دیر از کلیمٹی، وہاں پہ انفارچونیٹ چیزیں تو اپنی جگہ جو ہیں، بٹ دیر از منی ٹو میک آلسو۔ سو کچھ لوگ پیسے بنانے کی کوشش ہمارے سامنے ہی کر رہے ہیں نا، جیسے سبزیاں مہنگی ہو گئیں، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، دوائیاں بلیک میں بکنے لگ گئیں، ٹینٹ بلیک میں بکنے لگ گئے، تو یہ قصے تو ہوں گے اور یہ بھی چل رہے ہوں گے۔
پھر آپ کو ایک سرٹن ایڈ کا ایلیمنٹ بھی آتا ہے، وہ بھی کہیں نہ کہیں کنزیوم ہوتی ہے، کچھ اس میں سے انفارچونیٹلی پراپر جگہوں پہ نہیں بھی ہوتی کنزیوم، لیکن وہ کہیں نہ کہیں وہ پیسے تو اکانومی میں آ ہی جائیں گے نا، اور کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا اس کا. سو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. اور اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ پیسے بنا لیں گے، بہت سارے لوگوں کے بیچاروں کے پیسے برباد ہو گئے ہیں، جن کی فصلیں گئیں، گھر گئے، گھر کی جمع پونجی گئی، جو سیونگز تھی ان کی اگر وہ کہیں پڑی تھی کسی شکل میں وہ بھی گئی، مال مویشی بھی گئے. تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا لاس ہے نا، جو کہتے ہیں جی $30 بلین کے آس پاس کہیں اس کی ریکنسٹرکشن کی کاسٹ ہوگی جتنا لاس ہو چکا ہے. سو وہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. ایک ویو یہ بھی ہے کچھ لوگوں کا کہ جہاں انسرٹنٹی ہوتی ہے وہاں پہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، تو یو شوڈ یوز دیٹ انسرٹینٹی ٹو یور ایڈوانٹیج اینڈ ٹرائی ٹو ڈو سم تھنگ نیو. دیکھیں اس میں سے کیا اپرچونٹی نکلتی ہے، پھر وہ کر لیجئے. سو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کو میں پری ایمبل کے طور پہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زیادہ اسپیسیفک گفتگو پھر میں بعد میں کرتا ہوں. بات یہ ہے، سمری یہ ہے اس ساری بات کی، کہ انسرٹنٹی کی سچویشن میں جو آپ کے فکسیٹڈ پروگرامز ہیں ان کو کم سے کم کرنا چاہیے اور لک آؤٹ پہ رہنا چاہیے کہ نیا کیا کر سکتے ہیں، انوویشن کیا ہو سکتی ہے، ایکسپیریمنٹیشن کیا ہو سکتی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو نہیں ہوئی پہلے وہ کی جا سکتی ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو اس صورتحال میں اچانک پاسبل ہو گئی ہے، پہلے نہیں تھی، اپرچونٹی اس کی نکل آئی ہے، اس کو کر لینا چاہیے. تو بنیادی کام تو وہی ہے، وہی کسٹمرز ہیں، وہی آپ کے پاس دوائیاں ہیں، وہی پروموشن کا آپ کا سٹائل ہے جو یوزول چلتا ہے، اور وہی آؤٹ کم ہے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن طریقہ کار میں انوویشن کافی ہو سکتی ہے. تو اپنا مائنڈ اوپن رکھیے. میری پہلی اسپیسیفک سجیشن یہ ہے کہ اپنا مائنڈ اوپن رکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ ذرا براڈ تھنکنگ میں رہیں اور وہ اپنے کام کرتے رہیے اور کرواتے رہیے. اس لیے کہ یہ ڈسکشن آپ فرنٹ ٹروپر جو آپ کا میڈیکل ریپرزینٹیو ہے اس سے نہیں کر سکتے. اس کو آپ اسی کام پہ لگائیے جو اس کا ریگولر کام ہے، اس کو ادھر ادھر مت بھٹکائیے. لیکن اف یو آر اے مینیجر وچ یو آر، آئی ایم شیور، تو پھر آپ اپنا مائنڈ ذرا اوپن رکھیے اور براڈ تھنکنگ میں رہیے اور یہ دیکھتے رہیے کہ کہاں کہاں کچھ نیا کرنے کی، کچھ مختلف کرنے کی گنجائش موجود ہے. یہاں سے ہم بات شروع کر رہے ہیں. اگلی نشستوں میں ہم زیادہ اسپیسیفک سٹیپس کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.